ریحان آج پھر دیر سے گھر آیا تھا۔ امی پریشان تھی، اسے دیکھتے ہی پوچھنے لگی کیوں دیر ہوئی؟ اس نے تھکے ہوئے لہجے میں بتایا کام زیادہ تھا اس لیے دیر ہو گئی۔ امی مطمئن ہو کر سو گئیں جبکہ اس کی بیوی کھانا گرم کرنے لگی۔ بچے سو چکے تھے۔ صبح امی نے نماز قرآن پاک پڑھنے کے بعد بچوں کی تیاری اور ناشتے میں بہو کی مدد کی اور ریحان کا پوچھنے لگی جو ابھی تک سویا ہوا تھا۔ بہو نے بتایا طبیعت خراب ہے، رات دوا لے کر سویا ہے اس لیے دیر سے اٹھے گا۔ کافی دیر بعد ریحان اٹھا اور موٹر سائیکل لے کر گھر سے نکل گیا۔ امی کو پتہ چلا کہ ناشتے کے بغیر گیا ہے تو پریشان ہو گئی، تاہم بہو نے بتایا تھوڑی دیر کے لیے گیا ہے ابھی آ جائے گا، اور واقعی آدھے گھنٹے بعد ریحان واپس آ گیا۔ امی کو ریحان میں بڑی تبدیلیاں نظر آ رہی تھیں۔ یہ وہی ریحان تھا جو نماز کا بڑا پابند تھا۔ وہ پہلے جیسا ریحان نہ تھا۔ اس کے چہرے کی تازگی ماند پڑ چکی تھی اور پریشانی کے آثار ہر وقت نظر آنے لگے تھے۔ کہاں تو ریحان بات بات پر کہے لگایا کرتا تھا، کبھی فروٹ کبھی کیک لے کر گھر آتا، اور کہاں اب خالی پریشان چہرہ لیے گھر تاخیر سے آنے لگا تھا۔ امی نے کئی بار پوچھا مگر ہر بار ٹال جاتا اور کام کی زیادتی کا بہانہ بنا کر انہیں اطمینان دلانے کی کوشش کرتا، مگر امی کا دل کہتا کہ کوئی بات تو ضرور ہے۔ ایک رات ریحان گھر نہ آیا تو سبھی پریشان ہو گئے۔ ساری رات ریحان کی بیوی اور ماں نے پریشانی میں گزاری۔ فون کرتے تو موبائل آف ملتا۔ صبح ہوئی تو امی نے دوسرے بیٹے دانیال کو بلایا اور ریحان کے بارے میں پوچھا۔ دانیال نے جو کچھ بتایا اسے سن کر تو امی کو اپنے پاؤں سے زمین نکلتی محسوس ہوئی۔ ریحان نے 18 ماہ سے دکان کا کرایہ نہیں دیا تھا اور مالک دکان نے 2 لاکھ ایڈوانس پیسوں میں سے کرایہ کاٹ کر اسے فارغ کر دیا تھا۔ سوچنے والی بات تو یہ تھی کہ ریحان 18 ماہ سے کیا کر رہا تھا جو کرایہ تک ادا نہ کر سکا۔ امی اور بھابھی کی پریشانی دیکھ کر دانیال ریحان کی تلاش میں نکلا اور دوپہر کو اسے ساتھ لے کر گھر آ گیا۔ ریحان کا چہرہ اترا ہوا اور نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ دانیال نے جو کچھ بتایا وہ سب گھر والوں کے لیے ناقابل یقین تھا۔ ریحان جوا کھیلتا تھا اور ایک بڑی رقم جوئے میں ہارنے کی وجہ سے کرایہ ادا نہیں کر سکا تھا اور اب بے روزگار بیٹھا تھا۔ اچانک آفتاب پڑنے سے سبھی پریشان تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دانیال نے دروازہ کھولا تو ایک آدمی ریحان سے اپنا 80,000 کا قرض لینے آیا تھا۔ دانیال نے کہا ریحان گھر پر نہیں ہے، دوبارہ آنے کا کہہ کر اسے چلتا کرنے کی کوشش کی مگر وہ جانے کو تیار نہیں تھا۔ وہ ریحان کی اب دکان بھی نہیں رہی، مالک نے واپس لے لی ہے، وہ ہمارا قرضہ کیسے ادا کرے گا؟ مجھے اپنے پیسے چاہیے۔ اچھا شام کو آنا پھر بات کریں گے، دانیال نے نرمی سے کہا تو وہ چلا گیا، ورنہ تو گلی میں شور شرابے کا خدشہ پیدا ہونے کا امکان صاف نظر آ رہا تھا۔ ابھی تھوڑی سی دیر گزری ہوگی کہ ایک اور آدمی نے دستک دی۔ ریحان چارپائی پر پریشان لیٹا تھا۔ بیوی نے دروازہ کھول کر پوچھا تو آنے والے نے کہا ریحان صاحب کو کہہ دینا سلیم آیا تھا جس سے انہوں نے 50,000 کی فریج لی تھی، فوراً پیسے دے، مجھے اشد ضرورت ہے۔ جی بھائی بتا دوں گی، کہہ کر بیوی نے دروازہ بند کر دیا۔ امی حیران و پریشان تھی کہ ریحان کو یہ بری لت کیسے اور کب پڑی۔ اچھا خاصا پڑھا لکھا لڑکا تھا، BCom کر کے فیکٹری میں کام کر رہا تھا کہ کاروبار کا شوق چڑھایا اور نوکری چھوڑ کر موبائل کی خرید و فروخت کی دکان ڈال لی۔ اب 2 بچے تھے، بیوی بھی تھی، گھر کے اخراجات تھے اور بے روزگار قرضوں تلے دبا بیٹھا تھا۔ دانیال نے بتایا کئی ماہ سے یہ سلسلہ جاری تھا، میچوں پر شرطیں لگاتا تھا۔ ایک دفعہ رات کے وقت مجھے پتہ چلا جب شرط ہارنے پر اسے 1 لاکھ کے عوض لوگ مرنے مارنے پر اتر آئے تھے تو میں نے بدنامی کے ڈر سے کسی سے ادھار لے کر اسے بچایا تھا اور سمجھایا تھا کہ یہ کام نہ کرے، مگر لگتا ہے اس نے یہ کام نہیں چھوڑا۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ کوئی چھوٹا بچہ تو نہیں ہے کہ اسے سمجھایا جائے، یہ عاقل بالغ ہے، مجھے سے زیادہ پڑھا لکھا ہے۔ بیٹا 1 کے 100 بنانے کے چکروں میں اس کا یہ حال ہوا ہے، اب فاقے کرے گا تو عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ امی نے آہ بھرتے ہوئے کہا۔ اتنے میں ریحان کے بچے سکول سے آ گئے۔ آہا آج ابو گھر پر ہیں، ننھی نیلم پکاری، تایا ابو بھی آئے ہیں، ننھا سلمان چہکا، بچے خوش خوش گھر میں آئے تھے۔
مگر سب کے پریشان چہرے دیکھ کر پریشان ہو کر بولے، کیا ہوا امی؟ کیا ہوا دادو؟ کچھ بھی تو نہیں۔ امی نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، امی کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، سب اپنے اپنے گھر والے تھے۔ میاں کا چند سال پہلے انتقال ہوا تھا۔ امی کبھی ریحان کے پاس اور کبھی دانیال کے پاس رہتی تھی۔ دونوں کے گھر ایک ہی محلے میں تھے۔ دونوں کے بچے اپنی دادی سے بہت پیار کرتے تھے اور انہوں نے کبھی انہیں پریشان اور اداس نہیں دیکھا تھا۔ انہیں روتے دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئے۔ امی ریحان والی دکان اس کے دوست آفتاب نے لے لی ہے۔ دانیال نے دوسرے دن آ کر امی کو بتایا تو پریشانی میں مزید اضافہ ہوا۔ ریحان کی دکان کارنر پر ایسی جگہ واقع تھی کہ جہاں آمد و رفت زیادہ ہونے کی وجہ سے رش کافی رہتا تھا۔ اس طرح اس کی دکان خوب چلی ہوئی تھی، جو اس کی بے وقوفی کی وجہ سے ہاتھ سے جاتی رہی تھی۔ ریحان نے امی کو بتایا کہ سب سے پہلے آفتاب نے ہی اسے مائل کیا تھا کہ میچوں پر شرط لگاتے ہیں، جیتنے کی صورت میں لاکھوں کمائیں گے اور لاکھوں کمائے بھی، مگر ہوس اتنی بڑھی کہ ہر وقت اسی کے بارے میں سوچتا رہتا، یہاں تک کہ قرض لے کر جوا کھیلا، مگر جوا کسی کا نہ ہوا۔ اس مشغلے نے اس کی خوب بدنامی کرائی اور پیسے کا محتاج کر دیا۔ آج جوا کھیلنے کی ترغیب دینے والا اس کی دکان پر براجمان تھا اور وہ ایک بے روزگار انسان جس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا کہ کیا کرے۔ امی جو اپنے سب فرائض سے سبکدوش ہونے کے بعد سکھ چین کی زندگی بسر کرنے کا سوچ رہی تھی، بے حد پریشان تھیں۔ ان کی راتوں کی نیند اڑ گئی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچے کیسے کھائے پیئیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ کاش برے کام کرنے سے پہلے انسان اس کے برے نتائج پر بھی غور کیا کرے، مگر آنکھوں پر جب ہوس و حرص کی چربی چڑھ جاتی ہے تو کوئی رشتہ دکھائی نہیں دیتا۔ بیچاری امی ریحان کے غم میں گلی جا رہی تھیں۔ ریحان نے سبزی کی ریہڑی لگا لی ہے، دانیال نے امی کو بتایا تو انہیں بے حد دکھ ہوا، مگر سکون کا سانس بھی آیا۔ اس میں حق حلال کی روزی بچوں کو کھلانے کا جذبہ تو پیدا ہوا۔ ابھی بچے چھوٹے تھے، انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کے باپ نے کیا کیا ہے، ورنہ تو ریحان کی بڑی بڑی گیموں کی دھوم پوری مارکیٹ میں بھی تھی، جو اس کے بھائی بہن اور امی کے لیے باعث شرم تھی۔ ان کو اس معاشرے کا سامنا کرنا تھا جو یہ کہتا تھا کہ ان کا بیٹا جواڑی ہے، ان کا بھائی جواڑی ہے، مگر معاشرہ یہ نہیں بتاتا کہ اس کو اس حال میں کس نے اور کیسے پہنچایا۔ کوئی بہن یا کوئی بھائی یہ نہیں چاہتا کہ اس کا بھائی حرام اور قابل نفرت کام کرے، مگر معاشرہ کسی کی سزا کسی کو دیتا ہے۔ جرم ایک شخص کرتا ہے، مگر سزا پورے خاندان کو تانے تشنوں کی صورت میں بھگتنا پڑتی ہے۔ اس کے بچوں کو بھی یہ سزا مل سکتی ہے۔ اسی ایک بات نے ریحان کو ریہڑی لگانے پر مجبور کیا تھا۔ محنت میں کوئی آڑ نہیں، آج حالات مشکل ہیں تو کل اچھے دن بھی آئیں گے، امی نے سوچا اور نماز پڑھنے کی تیاری کرنے لگی۔ آج انہوں نے اپنے رب کا شکر ادا کرنا تھا جس نے ان کے بیٹے کو جوئے کی دلدل سے نکال باہر کیا تھا اور ہدایت کا رستہ دکھایا تھا۔ اس لیے ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے، برے لوگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ یہ زمانہ اور لوگ جو ہیں وہ بہت ہی خراب ہیں۔ لوگ دوسروں کو اس رستے پر لگا دیتے ہیں اور خود پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں اور اگلا بندہ اس دلدل میں دستا چلا جاتا ہے، اور ایسے رستوں میں صرف بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ خود جب وہ اس رستے میں دلدل میں پھنس جاتا ہے تو اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا اس سے نکلنے کا۔ خود تو بدنام ہوتا ہی ہے، اس کے گھر والے بھی بدنام ہوتے ہیں، اس کی ماں، بہن، بھائی، بیوی، بیٹی، بچے، سب کوئی کہتا ہے کہ وہ دیکھو جواڑی کا بیٹا جا رہا ہے، تو کوئی کہتا ہے وہ دیکھو جواڑی کی بیوی جا رہی ہے، تو کوئی کہتا ہے جواڑی کی بہن جا رہی ہے، تو کوئی کہتا ہے جواڑی کا بھائی جا رہا ہے، اور کوئی کہتا ہے جواڑی کی ماں جا رہی ہے۔ اور یقین مانیں گے یہ تانے جو ہیں وہ انسان کو جیتے جی مار دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ایسے کام ہرگز نہیں کرنے چاہیے۔ خود کو اور اپنی بیوی بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو صرف اور صرف حلال رزق کھلانا چاہیے، اور ایسے غلط کاموں سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں نیکی کی ہدایت دے اور ایسے کاموں سے دور ہی رکھے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور
ضرور دبائیے گا تاکہ مزید آنے والی ڈیلی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کو ضرور لائک کیجیے گا جو کہ اسی نام سے ہیں، ہنی سٹوریز ٹی وی کے نام سے۔ اس کو ضرور لائک کیجیے گا، ہر جگہ پہ ہیں، سنیک ویڈیو، ٹک ٹاک، لائکی، انسٹاگرام، فیس بک، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اپنے فرینڈز اور فیملی ممبرز میں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔